السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شادی کے بعد دلہن کی دعائیں۔ تو دلہن کو چاہیے کہ منگنی اور شادی کے بعد اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اکابر علماء و مشائخ سے منقول یہ دعائیں بھی مانگے۔ اے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے دلوں میں محبت اور الفت ایسے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ایسے ملا دے جیسے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں کو ملا دیا تھا۔ اور اے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے دلوں کو ایسا ملا دے جیسے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں کو الفت و محبت سے ملا دیا تھا۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں اکٹھا فرما دیا، جنت میں بھی ہم دونوں کو اکٹھا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنے شوہر کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، مجھے ایسی بیوی بنا جو شوہر کے نیک کاموں میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی اطاعت اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرنے والی بنا اور نیک بنا۔ اور اے اللہ، مجھے شوہر کو خوش کرنے والی بنا، جب بھی وہ مجھے دیکھے تو خوش ہو، اور شوہر کے مال، عزت اور راز کی حفاظت کرنے والی بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دعائیں تہجد کی نماز کے بعد اور ہر فرض نماز کے بعد، اسی طرح رمضان المبارک میں افطاری کے وقت، دوران حج و عمرہ، حجاز مقدس کے مبارک مقامات پر اور چلتے پھرتے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان بیوی کو یہ نعمتیں عطا فرما دیں تو پورے خاندان کو اور آنے والی نسلوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، محلہ والوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر کافروں کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ جہاں مسلمان پریشانیوں، بلاؤں اور مصیبتوں میں ہیں، ان کے لیے بھی خوب عافیت کی دعائیں مانگے۔ کم از کم روزانہ 20 منٹ دعا مانگے۔ اگر ایک ساتھ نہ ہو سکے تو تقسیم کر لے، ایسے وقتوں پر جو زیادہ مصروفیت کے نہ ہوں، مثلا فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد 5 منٹ، عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ۔ تہجد میں اٹھنے کی توفیق ہو تو اس میں بھی خوب دعا مانگے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سہیلیوں، بہنوں سے فون پر بات کرتے ہوئے کتنا وقت لگ جاتا ہے، شادی، دعوتوں اور محفلوں میں کتنا وقت ہم اپنا کھو دیتے ہیں، لیکن 20 منٹ دو ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے مالک رحیم و کریم آقا سے مانگتے ہوئے اکتاتے ہیں۔ حالانکہ وہ آقا ایسا ہے کہ مانگنے والے تھک جائیں لیکن وہ دیتے دیتے نہ تھکے۔ دنیا میں جس سے بھی مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں گھڑی دیکھ کر زبردستی اپنے آپ کو 15-20 منٹ بٹھائے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ طے کر لیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی سے نہیں مانگوں گی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگے، کیوں کہ انسان سارے کے سارے خود ہی محتاج اور فقیر ہیں، وہ کسی کو کیا دیں گے۔ اسی طرح ہر چیز اور دل کی ہر خواہش
اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگے اور چلتے پھرتے بھی مانگتی ہی رہے۔ دعا ہے کہ ہم نے جو سنا، جو ہم نے بیان کیا، اس پہ ہمیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔